اسد عمر نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ رہا ہوں اور ریاستی ادارے سے تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں۔ یہ پالیسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسد عمر نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، سیاست کو مکمل طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے اوپر بات کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سچ نیوز محسن رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن صاحب، آگاہ کیجئے گا کہ اسد عمر نے بھی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ اسد عمر جیسے پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ صرف پروجیکٹ عمران خان میں شامل ہوئے تھے، جو کہ پاک فوج کے چند جنرلوں نے شروع کیا تھا اور اس کو بیرونی مدد بھی حاصل تھی۔ جب پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ان کے سامنے آیا اور قوم کے سامنے آیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے مشکل وقت پہ ساتھ دینے کے بجائے پتلی گلی سے نکل جانے کو پسند کیا۔ ان کے بھائی جو ہے محمد زبیر وہ مسلمانی بھی ہیں اور وہ تحریک انصاف تھے، تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت دونوں بڑی جماعتوں میں دونوں بھائیوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اب انہیں پی ٹی آئی کا اقتدار دوبارہ نظر نہیں آ رہا اور پی ٹی آئی مشکل میں ہے، تو وہ خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ اور اگر کبھی پی ٹی آئی کا اگر دوبارہ نزول ہوا تو وہ اسی خاموشی سے واپس آ جائیں گے اور معذرت کر لیں گے۔ یہ اصل میں اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاسی ورکر نہیں ہے، نہ ہی انہیں سیاست کا پتہ ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئے تھے اور پیراشوٹ کے ذریعے سیاست میں ہوتے رہتے۔ ان کو وزیر خزانہ بھی بنایا گیا جس میں وہ بری طرح ناکام رہے، اور اب ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ اسد عمر سیاست میں بھی ناکام ہوئے اور وزارت بھی ان کو تھی ناکام، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کے لیے الیکٹیبلز کو لے کر آئی، اور اب یا تو وہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، تو ایسے میں اس جماعت کا کیا بنے گا؟ اس جماعت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو عوامی سطح پہ تو پذیرائی حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الیکٹیبلز اور ایسے لوگ جو کہ اقتدار کے مزے لینے آئے تھے اور جو کہ فوجی جرنیلوں کے بیٹے تھے، ان کے داماد تھے، ان کے رشتہ دار تھے، اور ان کو اس پارٹی میں لایا گیا تھا ایک خاص مقصد کے تحت، تو اب وہ سب یہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے محسن رضا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔